بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام موجودہ سیاسی صورتحال میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آزاد حیدر شاہ صاحب اور شہباز انجینئر صاحب، جو کہ سابقہ امیدوار پی پی 57 کے MPA کے امیدوار تھے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پوری دنیا پر کرپشن کے حوالے سے، اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم جو ہے آج بات کریں گے۔ اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے شاہ صاحب سے پہلے ہم تجزیہ کریں گے کہ اینٹی کرپشن ڈے ہے کیا، یہ کرپشن کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور کس طرح یہ کرپشن چل رہی ہے اور تھمنے کا نام نہیں رہ رہی، اس میں کیا وجوہات ہے، کس وجہ سے کرپشن جو ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ جی شاہ صاحب، اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا مارد وجود میں آئی اور انسان اس عرض پر نازل ہوا تو سب سے پہلے ایک کا حق مارنے کے لیے مختلف جو ذرائع اختیار کیے گئے، ان میں جو سب سے مہذب طریقہ تھا وہ کرپشن، تاکہ کسی کا حق مار لیا جائے، جس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ جب کسی کا حق مارنے کا آغاز ہوا، اس وقت سے جس کرپشن شروع ہو گئی کہ کچھ برات لے کر ذمہ داران، تقسیم کنندگان، وسائل کے تقسیم کنندگان، جائیداد کے تقسیم کنندگان، اس میں سے جو ذمہ داران ہیں وہ جب ڈنڈی ماریں گے، جب انصاف نہیں ہوگا، جب وہ جو ہے نا انصاف کے ترازو کو ذرا ایک طرف جھکاؤ دیں گے، تو اس وقت کرپشن شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان جب مارد وجود میں آیا تو پاکستان کے اثاثے تقسیم کیے گئے۔ آج تک 75 کروڑ روپے کا وہ کیس چل رہا ہے کہ وفد جاتا تھا، وہاں سے بجائے مذاکرات کرنے کے 75 سال ہو گئے، 75 کروڑ روپیہ نہیں آ سکا، اور جو ہے وہاں سے ساڑیاں، ویڈیو، مسالے اور تحائف آتے رہے۔ اس کے یہ آغاز تھا۔ جب اس آغاز میں جب آغاز ہی ایسا تھا تو انجام کیا ہوگا؟ کرپشن اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ملک اس سے پاک نہیں ہے، اور بعض ملک تو اس کرپشن کے ہاتھوں بربادی کا شکار ہو گئے، دیوالیہ ہو گئے، جن میں زمبابوے، صومالیہ، سری لنکا اور اب پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جب وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ وہ شعر جنرل ایوب صاحب کو بہت برا لگا اور اس کو ساغر صدیقی صاحب کو جیل ہو گئی، نے کہا تھا جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جب حکمران ہی خود باغ کا مالی، خود حکمران یہاں سے اثاثے بیرون ملک جا کے جمع کرنے شروع کر دے، انہیں اثاثوں سے وہاں سرمایہ کاری کرے، تو وہاں کے سرمایہ کار یہاں کیوں آئیں گے؟ اس لیے، اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، بعض سپر پاورز کا بھی ہے، لیکن چونکہ ان کے وسائل زیادہ ہیں اور وہاں ان کی کرپشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہی کرپشن ہمارے ملکوں سے پوری کر لیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حکمران خود وہاں جا کے سرمایہ ان کو دیتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس لیے وہ ممالک ذرا کم شدت پسندی کا شکار ہیں اور ہم لوگ ذرا اس کرپشن کا زیادہ شکار ہو گئے۔ جبکہ آخری بات کہ ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو امریکی سابق صدر تھے، وہ اس وقت اپنے ملک سے زیادہ انہوں نے چائنا میں سرمایہ کاری کی، اور چائنا کے سب سے بڑے سرمایہ کار اور ٹیکس دہندہ تھے، نمبر 1 ٹیکس دہندہ وہ چائنا کے سرمایہ کاری میں شمار ہوئے۔ یہ کرپشن صرف ہمارے ہی ملک کا مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا ملک چونکہ غریب ہے اور سہ نہیں سکتا، اور اب مسلسل دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تسلیاں تو بہت دی جا رہی ہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں، لیکن ہے تو بات تو حقیقت ہے کہ ہمارا ملک اس کرپشن کے ہاتھوں دیوالیہ بین کا شکار ہے۔ کوئی شہری بھی اس کے ہاتھوں اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ ہر شہری کو پتہ ہے کہ کچھ دیں گے تو کام ہوگا، کچھ دینے کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ جی شہباز انجینئر صاحب، آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے ریلی نکالی ہے۔ آج ہم آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ آپ کی بھی کافی زیادہ کاوش ہے اس حوالے سے
آپ سیاسی و سماجی کارکن بھی ہیں، تو آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں۔ جی بہت بہت شکریہ مظہر بھائی۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اینٹی کرپشن ڈے جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس کا جو بیسیکلی مین مقصد ہوتا ہے جو ہے نا، یہ بیسیکلی پبلک میں جو ہے نا وہ آگاہی پیدا کرنا ہے، پبلک میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ آپ رشوت نہ لیں اور نہ دیں۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان کی تو بات جو سیاسی طور پہ ہے وہ تو بعد میں کریں گے، تو جو ہمارے گجرانوالہ کی بات ہے، میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری گجرانوالہ کی جو پکچرائزیشن ہے، جہاں تک ہمارا جو ہے اینٹی کرپشن کا جو ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری اینٹی کرپشن کورٹ ہے، اس وقت یہ ہماری دونوں کورٹس جو ہے نا وہ، میں چونکہ ذاتی طور پہ میرا ایک پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، تو یہ کرپشن کا جو ہے نا یہ خود گھر بنی ہوئی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ان ستاد کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے، تو وہی جو ادارے جو ہے نا وہ کرپشن کا گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ اور میں اس کی ذاتی چونکہ اس کا چشمدید گواہ اس حوالے سے ہوں کہ میری کوئی 6 سے 7 جو ہے نا کیسز جو میرے اینٹی کرپشن والوں نے میری FIRs کی، اور رنگے ہاتھوں یہاں تک کہ آپ تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ رشوت لو جی پیسے دیتے نہیں تھے وہ درخواست چلی گئی، ایک طرف تو جو یہاں پہ جو مجسٹریٹ خود جا کے موقع پہ چھاپا مارتا ہے اور موقع پہ بندوں کو پکڑتا ہے، اور اس حوالے سے وہ جو لوگ ہیں وہ میرے کوئی 3-4 کیسز تھے جو کہ میری اینٹی کرپشن عدالت میں چل رہے تھے، 3-4 کیسز تھے جو کہ میری FIA کی عدالت میں چل رہے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لو جی مدعی بیٹھ کے، مدعی کے 2-3 ریزنز ہوتے ہیں، اس پہ کچھ سیاسی پریشرز ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل کچھ سماجی پریشرز ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ خود پریشر برداشت کر لیتا ہے، کوئی لے دے کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اگر کوئی مدعی اگر لے دے کے نہیں بیٹھتا تو کم از کم یہاں پہ تو جج خود کہتے ہیں کہ یار اس کو معافی مل سکتی ہے، اگر آپ اس کو معافی دے دیتے ہیں تو وہ بندہ پھر دوسرے دن جا کے جو ہے وہ پہلے تو ہزاروں میں پکڑا جاتا ہے، پھر وہ لاکھوں میں پکڑا جاتا ہے۔ یہاں پہ تو سب سے پہلے تو جو ادارے کرپشن کے خاتمے کے لیے بنائے گئے ہیں، سب سے پہلے تو جو ہے نا ان کا احتساب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ تو یہاں تک کہ یہاں پہ تو پاکستان میں تو ایک المیہ ہے، تو اس کے اوپر پرچے بھی ہو جاتے ہیں۔ میں اب پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے باقاعدہ DC صاحب کی اجازت سے ایک ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے منایا، جس میں ہمارے ساتھ اینٹی کرپشن کا پورا عملہ موجود تھا، اور ہم نے DC دفتر تک جو ہے نا وہ ہر سال، چونکہ ہماری ایک روٹین تھی، ہر سال چونکہ ہم کم از کم جو ہمارا یہاں پہ گجرانوالہ کا سربراہ ہے وہ DC ہوتا ہے یا کمشنر ہوتا ہے، ہم کم از کم اس سے ضرور پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا کیا کردار ادا۔ جی شباز صاحب، یہ ہمیں بتائیں کہ ہماری سیاستدانوں کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اس سلسلے میں اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے ان کا کیا کردار ہے؟ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جہاں تک مظہر صاحب آپ پوچھ رہے ہیں، تو نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو شہباز شریف کہتا ہے میں نے اتنے ماہ میں کرپشن کا خاتمہ کرنا۔ اسی طرح ہمارے خان صاحب نے بھی جب ہی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی انشاءاللہ ہم 3 ماہ میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت ان کی اپنی جو ہے وہ کشتی چل رہی ہے، تو اس طرف جو ہے باقاعدہ وفاقی حکومت نے پچھلی دفعہ پچھلے ٹرلیور میں باقاعدہ اس کا ایک اینٹی کرپشن کا ایک قانون جو ہے وہ پاس ہونے کے لیے وہاں پہ بھیجا تھا، مگر بدقسمتی سے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کئی سال جو ہے وہ پینڈنگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جی شاہ جی آپ ایک بات ہے، ہمارے سیاستدانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ تو یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی کرپشن میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان میں سے سیاستدانوں سے زیادہ تر ہر ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کا الزامات لگاتے ہیں، خود کیس بناتے ہیں، خود ہی الزامات لگاتے ہیں، بعد میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جلسے کرتے ہیں، ہم اس کا پیٹ پھاڑ دیں گے، اس کو سڑک پر گھسیٹیں گے، اس کے جو بیرون ملک سے سرمایہ واپس لائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہی بات آپ کی شاعری آ گئی نا، دیکھیں نا پہلے تو نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چور ہے۔ اب جب
किसी और की गवर्नमेंट आती है वो कहते हैं वो चोर है। अब अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे जो वेलफेयर फंडों का इस्तेमाल है, वो भी पुलिस में चले जाएं, जो वेलफेयर फंड है वो भी तजीन और आइश पे खर्च हो रहे हैं। इसी तरह जो हमारा फंड है, डेवलपमेंट का जो फंड है, यकीन करें हर अदारे में जो है ना वो जला मची हुई है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। बात जो है ना माना डेवलपमेंट वेलफेयर फंड से बात जो है ना हमारी ना इस वक्त जो है ना वो बात बहुत आगे जा चुकी है। ये करते क्या है, ये तो कानून साजी करते हैं करप्शन के, ये कानून के साए में करप्शन करते हैं। उसके लिए बकायदा कानून साजी होती है। पहले किसी इलाके को टैक्स फ्री जोन करा दिया जाता है, फिर वहां जो है ना अपने आने पौने दामों जमीनें खरीदी जाती हैं, फिर वहां जो है ना वहां करप्शन की जाती है, वहां इंडस्ट्री लगाई जाती है, वहां जमीनें बेची जाती हैं, वहां जमीनें खरीदी जाती हैं। जिन इलाके में मोटरवेज वगैरह बनती हैं वहां पहले जो है ना सर्वे के दौरान पहले वहां आने पौने दामों जमीनें खरीदी जाती हैं, फिर वहां मोटरवेज और पुल बनते हैं। शाह जी ये हमारा एक दूसरे की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मैं कहता अब हूँ देखें नैब कवानीन में तरामीम के लिए सब एक दूसरे के खैर खाते, सब एक दूसरे का मैं यहाँ पे ये करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन जो है वो खत्म की गई है। डेवलपमेंट के कामों में, कवानीन के मैं हवाले कहता हूँ से डेवलपमेंट के कामों में अगर देख लें, गलियां जितनी बनती हैं, सड़कें जितनी बनती हैं, जितनी भी गलियां मैं कहता हूँ आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिस अदारे को भी आप जो है ना देख लें उसी अदारे में सर मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, मुझे याद आ गई। पिछले टेन्योर में ना अपनी हमारी एक गली बन रही थी, वो मेरी गली बन रही थी, तो मैंने ना उसको ठेकेदार को कहा, मैंने कहा यार ये तुमने ना इसको नेक नीति के साथ पाइप में बजट डालना है नीचे और अच्छा काम करना है, क्योंकि मेरी अपनी गली थी। वैसे तो कोई किसी भी जगह पे चले जाएं मैं अपना कम से कम रोल जरूर अदा करता हूँ कि यार इसको आप बेहतर करें। तो वो मेरी गली जो है ना वो ठेकेदार ने क्या किया, क्योंकि टेन्योर था नून लीग का, उन्होंने नून लीग के बंदे आगे लगा दिए। उन्होंने कहा जी तू मामा लगना है, तू क्यों आया साढ़े आज। मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे तो आजकल हमारे कमिश्नर लाहौर हैं जनाब अपना आमिर जान साहब, यहाँ पे डीसी गुजरांवाला रहे थे। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा दरखास्त दी तो दरखास्त मार्किंग होगी, इंक्वायरी मार्क होगी। उन्होंने अफसरान को बुला लिया। वो जब अफसरान आए हैं तो उन्होंने कहा जी इसकी इंक्वायरी करें। मुझे अफसरान ने बुलाया बाहर, तो उसने कहा यार ये ना ये कुछ पैसे हैं ये आप लें, तो जो है ना आप बस जो है ना ये जो हमारी वहां पे तूतू महमा हुई थी ना ये उसकी मिठाई है। तो मैंने कहा यार ये मिठाई मैंने नहीं लेनी, ये आप किसी गरीब बंदे को दे दें। अब जब गरीब बंदे की बात आई तो मैंने गरीब बंदा जो है ना वो फिर एक ही समझा। वो मैंने कमिश्नर आमिर जान जो आजकल लाहौर के कमिश्नर हैं, पहले साबका डीसी गुजरांवाला रहे हैं, तो मैंने कहा ये ईमानदार बंदा है जनाब, ये लें, ये जनाब ये सारा ये ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ दरखास्त ही ना ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। अब टेबल पे उन्होंने सारे अफसरान को बुला लिया, उन्होंने कहा यार ਤੁਹਾਡੀ मां ਨੂੰ ਤੇ ये वो फला, उन पे हवाई फायर करके उन्होंने कहा जी आपने गली जो है वो अच्छी बनानी है। तो मैं भी चला गया, तो पैसे तो वहां पड़े थे। अब पैसे जो है ना वो अब उठाए कौन, वो ना उठाएं मैं ना उठाऊं। वहां पे हमारे ये जो डीसी साहब के पीए साहब है वो नवाज विरक साहब थे, उन्होंने वो पैसे उठाए। वो नवाज विरक साहब कहते हैं शहबाज साहब ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, तुझे भी चौथे पंजवें गेर ते एकदम पैर रख दिंदे हो। वो फिर जनाब हमने राशन जो है ना वो रोजे थे, तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ना वो हमने उसकी बकायदा रसीद कटवाई। और यहाँ पे तो ये हाल है, आप यकीन करें कि मेरी गली जो है वो मेरे घर की जाके देख लें, और उसके बाद मेरा ख्याल है 3-4 महीने वो बेचारी चली है, और उसके बाद शायद उसका जो है ना वो सत्यानाश हो गया। तो ये तो मदर भाई हाल है हमारे डेवलपमेंट के कामों का। तो अब यहाँ पे करेगा कौन, इमरान खान करेगा, शहबाज शरीफ करेगा, या कोई फरिश्तों की कोई मखलूक आएगी जिन्होंने ये बताना है कि जनाब रिश्वत ना लें और ना दें। सर इसीलिए इस्लाम ने अर्राशी वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। जब तक ये दोनों जहन्नमी रहेंगे ये इस फजा को जहन्नमी बनाए रखेंगे, और इसका हमारे पास जब तक हम इन इस्लामी तालीमात से, बुनियादी इस्लामी तालीमात से दूर रहेंगे, हमें अखलाकी जरूरत नहीं होगी कि हम इन इस्लामी तालीमात के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। हम अपने ईमान के उस दर्जे पर हैं, कमज़ोर तरीन दर्जे पर। पहला दर्जा है कि अलान अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का इजहार किया जाए। दूसरा है कि उसे कम से कम ज़बान से उसको रोका जाए, और आखिरी दर्जा कि कम से कम उसको दिल में बुरा समझा जाए। हम तो अब इस दर्जे से भी नीचे गए गुजरे हैं कि हम उसे दिल में भी बुरा नहीं समझ रहे, बल्कि हम मिसालियत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये तो होगी दीनी बातें। मुझे ये बताएं कि रिश्वत कैसे खत्म होगी हमारे मुआशरे से। आप ऐसे तजर्बाकार बंदे हैं, माजर के साथ मैंने एक तजर्बेकार बंदे से पूछा, वो रेलवे का मजर भाई रिटायर मुलाजिम था, वो मेरे साथ बैठा था, वॉक कर रहा था। मैं कहा बाबा जी साढ़े मुल्क जो रिश्वत मुक सकती है, उससे बड़ा मुझे ना ऑप्टिमिस्टिक जवाब दिया। वो कहता जी बिल्कुल मुक सकती है। मैं कहा जी वो किस तरह, कहना देना छड़ दियो। तो
پوائنٹ کی بات تو تھی مگر جو ہے نا وہ میرے دل پہ جو ہے نا وہ ایک اثر کر گئی. تو اب پرابلم کیا ہے, اب اگر تو نہ دیں تو مطلب کام ہی بھائی نہیں ہوتا. نہیں کام ہی نہیں ہوتا. بلیو کریں میونسپل کارپوریشن نے پچھلے کچھ 6 مہینے پہلے میں نے ایک ووچر جو ہے نا وہ کسی سفارش کے ساتھ میں نے اس پہ اس کے پیسے بھی جمع کرائے کہ یہ نقشہ جو ہے نا وہ سہولت سینٹر میں پہنچ جائے گا. تو وہ بھی بیچارہ آج 6 مہینے کے بعد اس نے سارے پیسے ساری رسیدیں جمع کروا دی ہیں. وہ کلرک جو ہے وہ کرتے ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لے کے کی آیا تو دے کے چلا. تو یہ حال ہے ہمارے بہت سارے جو ہے نقشے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں حال میں. بھی. تو آخر میں تو شاہ جی ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اس ملک کی حالت جو ہے وہ ہم نے خود بدلنی ہے. وہ بدلنی کیسے ہیں؟ معاشرے میں جو ہے وہ کم از کم اپنا ایک اچھا رول ادا کر کے. ہر بندے کو اپنا جو ہے کردار ادا کرنا چاہیے, اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جی شاہ صاحب, آپ لاسٹ میں کوئی فکرہ یا کوئی شعر کہنا چاہیں گے تو کہیں. میں تو جو ہے نا بات وہی کر رہا ہوں کہ صرف ہمیں کم از کم جب ہم اپنا حق جو ہے نا لینے کے لیے ناجائز طریقے سے ناجائز ہم اپنا حق لیں گے تو پھر تو کرپشن تو ہوگی. اگر ہم کرپشن جائز حق لیں تو کرپشن نہیں ہوگی. لیکن ہمیں چونکہ ہمیں صبر کی ہمت رہی نہیں, صبر رہا نہیں, ایمانیات رہی نہیں, ہم ایمان کے بالکل آخری درجے سے بھی نیچے گر گئے ہیں. اس لیے جب تک ہم میں ایمانی حرارت پیدا نہیں ہوتی ہم وہی میں اسی بات سے اتفاق کروں گا ان کے شہباز صاحب کی بات سے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. شاہ جی آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ رشوت دی ہے مختلف کاموں کے لیے؟ بے انتہا. آپ بھی نہیں ہے. میں نے جی یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں لیٹ کر لیتا ہوں. میں کہا یار کوئی گل نہیں, مینوں کدی کالی لیٹ ہو جاؤ کوئی گل نہیں, کنی کو دیر ہے. ناظرین, آپ نے شاہ صاحب کا اور شہباز انجینئر صاحب کا تجزیہ سنا. اسی حوالے سے ہمارے پروگرام فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.